السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے خدا اے خالق ارض و سما، اے خدا اے مالک روز جزا، تو عذاب نار سے ہم کو بچا، ہوں نہ ہم بے آبرو روز جزا۔ تو نے دوزخ میں جسے داخل کیا، اس کو بے شک تو نے رسوا کر دیا۔ ایسے ظالم کا کوئی ساتھی نہیں، کوئی بھی کام اس کے آ سکتا نہیں۔ کافر و گمراہ نہ فرما نہ ہو، میں کبھی بے دین و بے ایمان نہ ہوں۔ اے خدا جب تک ہوں میرے دم میں دم، رکھ مجھے اسلام پر ثابت قدم۔ ایمان نہ لانے کی سزا اور عذاب۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک جو لوگ ہماری آیتوں یعنی حکموں کے منکر ہوئے، جنہوں نے انکار کر دیا یعنی ہمارے حکموں کو نہ مانا، تو ہم ان کو بہت جلد ایک سخت آگ میں یعنی دوزخ کی آگ میں داخل کریں گے، اور اس میں ان کی برابر یہ حالت رہے گی کہ جب ایک دفعہ ان کی کھال جل چکی ہوگی تو ہم اس پر پہلی کھال کی جگہ دوسری تازہ کھال پیدا کر دیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں اسے ڈالے رکھیں گے۔ سورہ نساء قرآن کریم کی آیت ہے، اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا۔ بے شک جو شخص اللہ کی بغاوت کا مجرم کرے یعنی کافر ہو گیا، اپنے رب کے سامنے وہ حاضر ہوگا تو اس کی سزا کے لیے دوزخ ہے، اس میں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ اللہ بچائے ہم سب کو ایمان نہ لانا اور مسلمان نہ ہونا، اپنے ایمان کو خراب کرنا کتنا بڑا سنگین جرم ہے، خدائی قانون میں بغاوت کرنے کے برابر ہے۔ اس لیے باغی یعنی کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈالا جائے گا، اپنی بغاوت کی سزا پاتا رہے گا، اور مسلمان چاہے کتنا ہی بڑا مجرم ہو، خدائی قانون یعنی خدا کے سب حکموں کو مانتا ہو، باغی نہیں ہے، عمل خدا کے قانون کے خلاف کر کے مجرم ہے، سزا کاٹ کر پھر بھی جنت میں آ جائے گا، اور کافر باغی ہے اس لیے وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے، بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت مستی نہیں، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، فرض تجھ پر بندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔